السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو آل؟ آج آپ کا پہلا چیپٹر ہے پاکستان کے نظریاتی اساس، آئیڈیالوجیکل بیسکس آف پاکستان، کلاس 9th کی بک ہے یہ. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے تو جب آپ یہ چیپٹر پڑھیں گے تو کون سی چیزیں آپ سمجھیں گے، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز جو آپ کے ہوں گے وہ ہے آپ نظریے کے ٹرم کو جان سکیں گے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، یعنی آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے. سیکنڈ چیز ہوگی سورسز آف آئیڈیالوجی، اس کے نظریے کے پاکستان کے ماخذ. تھرڈ ہوگی چیز اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمان مصلحین اور سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت. فورتھ، دو قومی نظریے کا آغاز، ارتقاء، مسلمانوں کے مذہبی، سماجی اور ثقافتی معاشی محرومی. ففتھ پوائنٹ ہوگا علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان. تو ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں نظریے کی تعریف سے. نظریہ کیا ہوتا ہے، نظریے سے کیا مراد ہے؟ نظریے کے لیے انگریزی زبان میں لفظ آئیڈیالوجی کا استعمال کیا گیا ہے. برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے. نظریے سے کیا مراد ہے؟ تو نظریے کے تعریف کے میں ہمیشہ سے اختلاف رائے مختلف لوگوں نے، مختلف محققین نے، ہر ایک نے اپنے انداز میں نظریے کی تعریف کی ہے. معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر، ابھار اور نقشہ ابھرتا ہے اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے. اب اس کی 4 to 5 یہاں پہ ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے کرنی ہے. جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں یہ آپ لازمی کر لیں، یا اس کے علاوہ آپ 2 کوئی اور کر لیں. 2 آپ نے کرنا نظریت سے کیا مراد ہے، تو آپ نے نظریے کی ڈیفینیشن اس میں سے کوئی سی بھی کر لینی ہے. کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے. کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے. ایسی بات لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرے نظریہ کہلاتی ہے. اور یہ جو ہائی لائٹڈ میں ہے یہ آپ لازمی کریے گا. نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو. اب آپ کا یہاں پہ لانگ کوسچن سٹارٹ ہوتا ہے. لانگ کوسچن نمبر 1، نظریے کے ماخذ، سورسز آف آئیڈیالوجی. یہاں پہ آپ سے شارٹ میں اس کے صرف نام بھی پوچھے جا سکتے ہیں. آپ نے اس کے جو پوائنٹس میں ہیں جیسے مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، تعلیمی مقاصد، معاشی مقاصد اور مشترکہ ثقافتی مقاصد، یہ آپ نے اس کے شارٹ میں صرف نام بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ آپ کا لانگ کوسچن ہے کہ نظریے کے ماخذ اور اہمیت بیان کریں. اس کو آپ اپنے حساب سے تھوڑا چھوٹا کر لیں گے. پہلا آپ کا ٹاپک ہے مشترکہ مذہب، کامن ریلیجن. ٹھیک ہے، اس کو آپ شارٹ میں کریں گے. اس میں شارٹ کوسچن ہے مشترکہ مذہب سے کیا مراد ہے. اب آپ کو پتہ ہے محض مذہب جو ہوتا ہے محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے. 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکیں مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا. ان کا مقصد ہندوازم کو پھیلانا تھا، ہندو اپنے مذہب کو پھیلانا تھا اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا. آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی. انہوں نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا. شدھی کا پروگرام کیا تھا کہ غیر ہندوؤں یعنی کو زبردستی ہندو بنایا جائے اور ان کو اپنے ذہن کے مطابق شدھ کر دیا جائے، یعنی پاک کر دیا جائے. برہمو سماج کا بانی راج رام موہن تھا. اس نے مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کی. کانگریسی دور حکومت 1937 سے 39 تک کانگریس کا دور حکومت جب آیا، اس نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. اب اس میں جو ہائی لائٹڈ آپ دیکھ رہے ہیں ورڈز، یہ آپ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں، آبجیکٹیو میں آ سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. اس کو میں نے ویسے ہی شارٹ کوسچن میں کر دیا ہے. لانگ آپ یاد کریں گے تو اس میں شارٹ آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. سیکنڈ ہے آپ کا مشترکہ سیاسی مقاصد، کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز. مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی. انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا. جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا. آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا. اب سیاسی نظام نے جو شعور دیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص بھی ابھرنے لگا.
تھرڈ پوائنٹ ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد، کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں، آئیڈیالوجی کے سورسز ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے جب بر صغیر پر قبضہ کیا تو انہوں نے ایسا نظام متعارف کرایا جس سے انگریزی زبان کو مرکزیت حاصل تھی۔ اس پر مسلم علماء جو تھے انہوں نے اس پر رد عمل ظاہر کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ انگریزی زبان نہیں سیکھیں گے، جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ بہت پیچھے چلے گئے۔ اور یہ سب بھی ایک نظریے کے بنیاد پہ ہوا کہ وہ نظریہ کیا تھا؟ اسلام۔ اس میں یہ ہے کہ بعد میں کیونکہ مسلمانوں نے انگریزی تعلیم کو حاصل کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس کے بعد مسلمان بہت حد تک پیچھے چلے گئے تعلیمی لحاظ سے۔ پھر سر سید احمد خان جو ہم آگے ٹاپکس میں پڑھیں گے، انہوں نے مسلمانوں کو انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے پر فوکس کرنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ انگریزی تعلیم حاصل کریں۔ پھر ہے مشترکہ معاشی مقاصد، کامن اکنامک آبجیکٹیوز۔ آپ نے ان سب پوائنٹس کو اگر یہ آپ تھوڑا شارٹ میں آپ کر سکتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ کر سکتے ہیں۔ معاشی مقاصد، اکنامک آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ معاشی طور پر، اکنامک طور پر بھی کسی قوم میں کیا آپ ماخذ نظریہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مسلمان دوبارہ بھی ایسی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا جو رویہ مسلمانوں کے ساتھ تھا وہ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا، ان کو کاروبار اور تجارت کے موقع ان کے لیے ختم کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد، کامن کلچرل آبجیکٹیو کیا تھا؟ ثقافتی مقصد یعنی آپ کو پتہ ہے ہر ایک ملک کی، ہر ایک قوم کی اپنی ثقافت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی اپنی ثقافت ہے، ہندوؤں کی اپنی ثقافت ہے، ان کے آپس میں رہن سہن، تہذیب، ہر چیز فرق ہے۔ اسی طرح آپ انگریزوں کو دیکھ لیں، کسی بھی اور ملک کو دیکھ لیں، ہر کسی کے رہنے سہنے کا طریقہ، ان کی ثقافت، ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اب انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا عمل دخل بڑھا، انہوں نے اردو کی بجائے ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ اب یہ میں نے ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ اردو کس میں لکھی جاتی تھی؟ عربی رسم الخط میں، اور ہندی دیوناگری رسم الخط میں۔ رسم الخط کیا ہوتا ہے؟ کیلیگرافی، یعنی لکھنے کا طریقہ جو ہے۔ لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے اور لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا، تو ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے ابھی کل کا کام ہے آپ کا یاد کرنا ہے، اور اس کو اپنی نوٹ بکس میں آپ لوگ اب لکھنا شروع کریں گے کام کو ساتھ ساتھ، اور اپلوڈ کیا کریں گے۔